آپ دیکھیں میرے عزیزوں کہ شب برات آنے والی ہے، اور اس رات کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ رب کریم اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کو دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ جس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی ایسا شخص جو پریشان حال ہے جس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، اس رات کے اندر ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ دل سے دعا مانگے نا، رب کی بارگاہ میں آ جائے اور سجدہ کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ رب کریم اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا یہ بھی سوچو کہ کتنا وہ بد نصیب شخص ہوگا، کتنا وہ بری قسمت والا انسان ہوگا کہ جو ایسی بابرکت رات میں بھی، ایسی مقدس رات میں بھی، ایسی رات کے جس میں اللہ کے رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں، جہاں فرمایا گیا کہ میرے آقا فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ اس حدیث پاک کی راوی ہیں، آپ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ رب العزت اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں، کچھ کم نصیب ایسے بھی ہیں، کچھ میرے عزیزوں بد قسمت لوگ، بری قسمت والے ایسے بھی ہیں جو اس رات میں کتنی بھی دعا مانگے، اس رات میں کتنی بھی عبادت کریں، نہ ان کی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی میرے عزیزوں ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ کیسا وہ شخص ہوگا کہ جس کی دعا اس رات میں بھی قبول نہ ہوتی ہو، کہ جس رات میں رب خود اعلان فرماتا ہے، رب کی رحمت پکار پکار کر کے کہتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی ایسا شخص کہ جس کی حاجتوں کو پورا کیا جا سکے۔ رب کی رحمت بار بار پکارتی ہے، اور یہ سلسلہ میرے عزیزوں صبح فجر کے وقت تک رہتا ہے، طلوع فجر تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ جو اچھی قسمت والے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں اس پوری رات کو گزارتے ہیں، وہ تو کچھ نہ کچھ ضرور پا لیا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں میرے عزیزوں کہ لاکھ کوششیں کر لیں، لاکھ دعائیں کر لیں، لاکھ سجدے پہ سجدہ کر لیں، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت البقیع قبرستان میں دیکھا، پھر وہاں سے ہم دونوں ساتھ میں آئے، پھر اللہ کے رسول نے گفتگو فرمائی میرے ساتھ میں۔ آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ، حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت اس رات میں فرماتا ہے، شعبان کی 15ویں شب میں، شب برات میں اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن یا رسول اللہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو شراب کا عادی ہے، جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو مشرک ہے، اللہ ان لوگوں کی دعا اس رات میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ ذرا سوچو، ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو تکلیفیں پہنچانے والوں، غور کرو، تم اپنے آپ پر غور کرو، لاکھ عبادتیں کر لو، لاکھ سجدے پہ سجدہ کر لو، لیکن یہ عبادتیں، یہ سجدے پہ سجدہ لاکھوں روپے نہیں بلکہ کروڑوں روپے تم مسجد میں، مدرسوں میں دے دو، لیکن تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تم ماں باپ کے نافرمان ہو۔ جو نشے کے عادی ہیں، شراب کے عادی ہیں، وہ لاکھ کوششیں کر لیں، لاکھ سجدے پہ سجدہ کریں، شب برات جیسی بابرکت رات میں کہ جس میں اعلان فرما دیا گیا کہ مانگو دیا جائے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا ہے بلکہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن یار کیسے شخص ہیں، انسان سوچ ہی نہیں رہا ہے کچھ۔ آج آپ دیکھیں یہ چیزیں عام ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، شراب، آج نشہ ہر طرف عام ہو چکا ہے، آج ایک دوسرے سے حسد کا معاملہ، کینہ کا معاملہ میرے عزیزوں ہر جگہ آپ کو مل جائے گا۔ کوئی کسی کے لباس کو، کسی کے گھر کو، کسی کے مکان کو دیکھ کر کے یہ سارے معاملات کرتا ہے۔ آپ یہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے ہو بلکہ
अपना नुकसान कर रहे हो। आओ आओ मेरे अजीजों, रब ने ये जब मोहलत अता फरमाई है तुम्हें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तुम्हारी जिंदगी में ये रातें, ये मुकद्दस लम्हात अता फरमाए हैं, ये मुकद्दस औकात अय्याम, ये मुकद्दस रातें अता फरमाई है, तो आओ यही मौका है अल्लाह को राजी करने का। आओ यही मौका है अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राजी करने का। मेरे अजीजों, यही मौका है अपने गुनाहों से माफी मांगने का। यही मौका है रब्बे करीम की बारगाह में सजदा करके सब कुछ हासिल करने का। यही मौका है रिस्क मांगने का। यही मौका है मगफिरत और बख्शिश तलब करने का। यही मौका है मेरे अजीजों अपने लिए दुआ करने का और अपने तमाम मरहुमीन के लिए दुआ करने का। तौबा कर लो, इस्तगफार कर लो। जो माँ बाप का नाफरमान है वो आ जाए मस्जिद के अंदर इस रात में और तौबा करे, और ऐसी तौबा कि अल्लाह मैं आज के बाद अपने माँ बाप को नहीं सताऊंगा। जो शराबी है, शराब का आदी है, वो आ जाए और तौबा कर ले रब की बारगाह में कि अल्लाह मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐसा नहीं है कि बस मेरे अजीजों थोड़ी सी देर के लिए तौबा कर ली, फिर उसी गुनाह में, फिर तौबा की, फिर उसी गुनाह में। गालियां बकी जा रही हैं, गालियां निकाली जा रही हैं, फिर माफी मांग ली कि आज के बाद गालियां नहीं बकेंगे। फिर मेरे अजीजों वही हाल है, सताया जा रहा है अपने भाई को, गरीबों पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। आज आप नहीं देख रहे कि उम्मत का हाल क्या हो चुका है। आज मुस्लिम मुआशरा कहां पहुंच चुका है कि आप तवज्जो नहीं देते इस बात पर। आज हर जगह पीसा और मारा जा रहा है। मेरे अजीजों, याद रखना, हम कितनी भी तादाद में, कितनी भी तादाद बढ़ जाए, लेकिन जब तक हम अल्लाह को राजी नहीं करेंगे हम इसी तरीके से पिसते रहेंगे, पीटे जाते रहेंगे। गुनाहों से दूरियां बना लो। ये जो माहौल है, ये जो वक्त है, तुम्हें ये दावत दे रहा है, तुम्हें ये पुकार रहा है कि आ जाओ रब की बारगाह में। लेकिन पता नहीं यार, हमारे दिल कितने सियाह हो चुके हैं, हमारे दिल कितने काले हो चुके हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। हम गौर ही नहीं करते, कभी तवज्जो नहीं देते इस बात की तरफ। कितने ऐसे तुमसे पहले चले गए कि जिन्हें तौबा की भी तौफीक ना मिली। अगर ये वक्त तुम्हें मिल रहा है, ये बड़ी गनीमत की बात है। इसको गोल्डन चांस समझो अपने लिए मेरे अजीजों कि यार ये मुझे वक्त मिल रहा है, चलो मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लेता हूं, माफी मांग लेता हूं। रब्बे काबा की कसम मेरे अजीजों, अगर तुमने अल्लाह का खौफ अपने दिल में बिठा लिया और सिर्फ अल्लाह से मेरे अजीजों मांगना शुरू कर दिया, रब्बे करीम को तुमने राजी कर लिया, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें झुका सके और तुम्हारे सामने आंख से आंख मिला करके तुमसे बात कर सके। लेकिन शर्त यह है, हमें अल्लाह को, उसके रसूल को राजी करना होगा, अपने अमल बेहतर करना होंगे। अब दोष दो किसी को कि हम पर जुल्म हो रहा है, हम पर यह हो रहा है। अपने अमाल पर गौर करो कि किस बुनियाद पर यह हो रहा है।